اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت مختصر زندگی دی ہے، اور یہ آدمی حضرت انسان اس دنیا کو اچھے سے اچھے بنانے کی محنت میں لگا ہوا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ ہر آنے والا دن پہلے سے زیادہ اچھا ہو جائے، پہلے سے زیادہ خوشیوں والا ہو جائے، پہلے سے زیادہ عافیت والا ہو جائے، پہلے سے زیادہ راحتوں والا ہو جائے۔ ساری دنیا کی نعمتیں اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اکٹھا کر لوں۔ اور آدمی کو اللہ جل شانہ نے یہ جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، اور یہ جو اللہ نے اس کے اندر خصوصیت رکھی ہے کہ اس کو آگے سے آگے اچھے سے اچھا حاصل کرنے کی خواہش ہر وقت رہتی ہے۔ اور یہی خواہش صحابہ اکرام میں بھی موجود تھی، لیکن وہ خواہش آخرت کے معاملے میں ہوا کرتی تھی۔ آج دنیا میں انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے اور اچھا ہو جائے، اور اچھا ہو جائے، یہ وسائل حاصل ہو جائیں، یہ چیزیں حاصل ہو جائیں، یہ آسائشیں حاصل ہو جائیں، اور حتیٰ کہ انسان کو اللہ جل شانہ نے اتنی نعمتیں اس کو کھول دی ہیں، اور انسان ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں لگا ہوا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے کا آدمی اگر آج اٹھ کے دیکھ لے تو وہ حیرت میں چلا جائے کہ آج میں یہاں بیٹھا ہوں اور امریکہ میں بیٹھ کے اپنے بھائی سے، اپنے دوست سے بالکل فیس ٹو فیس بات کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی نعمت ہے یہ اللہ جل شانہ۔ تو محترم دوست بزرگوں، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہم حاصل کر لیں، ان کا ایک بہت بڑا نقص یہ ہے کہ یہ ایک نہ ایک دن ہم سے چھوٹ جانے والی ہے۔ ایک مسلمانوں کا بڑا بادشاہ تھا، اس نے بہت بڑا محل بنوایا اور بہت عالی شان قسم کا محل بنایا، اور میلوں پر اس کا جو ہے وہ محل پھیلا ہوا تھا، اور کورڈ ایریا میلوں پہ تھا، جیسے بلڈنگ بنی ہوتی ہے۔ 25 سال لگ گئے اس کو بناتے بناتے بناتے۔ اب اس کی تمنا تھی کہ کوئی آئے اور میرے گھر کو دیکھے اور پھر جو ہے وہ میرے گھر کی تعریف کرے۔ اب اس نے بنایا اتنی محنت لگا کر کے کہ ہاں جی یہاں کی فلاں ملک سے میں نے لکڑی منگائی، فلاں ملک سے میں نے ماربل منگوایا، فلاں ملک سے میں نے سنگ مرمر منگایا، فلاں ملک سے میں نے ماہر جو ہے وہ کاریگر منگوائے، اور فلاں جگہ سے میں نے یہ منگوائے۔ اور کوئی آئے اور دیکھے اور میری چیز کی جو ہے وہ، چنانچہ لوگ آ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، بہت تعریفیں ہو رہی ہیں، بہت تعریفیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک اللہ والے بھی وہاں سے گزر رہے تھے، تو ان سے بھی کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی دیکھیں، بڑا عالی شان قسم کا محل بنایا ہے انہوں نے۔ تو جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا جی اس میں 2 عیب ہیں۔ کیا ہے جی؟ عیب کیا ہے جی؟ ایک تو یہ کہ اس میں رہنے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے، اس میں رہنے والے ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ ہمارا جانا ہوا لاہور میں، بچوں کی خواہش تھی کہ ہم چلو کوئی سیر کریں، تو ہم سیر کرنے گئے۔ تو وہ شاہی قلعہ وہاں بنا ہوا ہے، اور بڑی موٹی موٹی دیواریں ہیں، اور بہت عالی شان قسم کی جو ہے وہ بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں، پورا شاہی محل ہے، پورے بادشاہ وہاں رہا کرتے تھے، بلکہ ان کی فوجیں بھی وہاں رہا کرتی تھی۔ انہوں نے بڑا حفاظت کا بڑا انتظام اپنا کیا ہوا تھا، اور اس کے بنے ہوئے بھی ابھی 600-700 سال تو ہو ہی گئے ہوں گے۔
لیکن میں نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے تم میں سے تو کوئی بھی نہیں ہے، اور ان پہ حملہ کرنے والے بھی اس کو چھوڑ کر غرق ہو گئے، جو ان کو تہس نہس کرنے آئے تھے وہ بھی چلے گئے، لیکن مال وہیں کا وہیں موجود ہے۔ تو چنانچہ وہ اللہ والے کہنے لگے کہ یہاں جتنا بھی ہم حاصل کر لیں وہ آخر کار، وہ کہنے لگے کہ اس میں رہنے والے ہمیشہ کے لیے نہیں رہیں گے، یہ جتنا بھی اچھا بڑا پائیدار بنا لیا ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا خوبصورت ہے۔ تو دوسرا نقص کہنے لگے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ اگر یہ ہمیشہ رہنے کا ان کا ہو بھی جائے تو یہ ہمیشہ نہیں رہے گا، اس کی لائف ختم ہو جانی ہے۔ اس کے مقابلے میں اللہ جل شانہ نے ایک گھر بنایا ہے، ایک مہمان خانہ بنایا ہے، وہاں کی نعمتوں کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہمیں خبر پہنچائی ہے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں نعمتیں ہمیشہ بڑھتی چلی جائیں گی، جہاں نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، کبھی کم نہیں ہوں گی، کبھی ان کی کوالٹی کا معیار نہیں گرے گا، وہ ہمیشہ ان کی کوالٹی برقرار رہے گی، بلکہ ان کی خوبصورت میں، ان کی لذت میں برابر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ یہاں انسان ہے تو انسان کی صحت کے پیچھے بیماری لگی ہوئی ہے، یہاں انسان کی جوانی ہے، اس کے پیچھے اس کا بڑھاپا لگا ہوا ہے، یہاں انسان کی زندگی ہے، اس کے پیچھے اس کی موت لگی ہوئی ہے، اور آخر کار یہ 40 50 60 70 سال دنیا کی چیزوں کو حاصل کرتے 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 ان کو یہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہم پڑھے نا تو فرمایا کہ اللہ پاک قیامت کا دن ہوگا، ایسے شخص کو بلایا جائے گا جو کبھی کسی کی طرف اپنا نکاح کا پیغام بھیجے تو کوئی اس کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہ ہو، کبھی بیمار ہو جائے تو کوئی اس کو پوچھنے کے لیے نہ آئے، کہیں بات کرنا چاہے تو کوئی اس کی سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ پاک فرشتے سے فرمائیں گے کہ جاؤ میرے اس بندے کو لے کر کے جاؤ اور جنت کی طرف سے ایسے گھما کر کے چکر لگا کر کے لے کر کے آؤ، باہر سے ہی گھومنے جائیں گا۔ یہ جنت ایسی اعلیٰ جگہ اللہ جل شانہ نے بنائی ہے کہ جب بندہ جنت کی خوشبوئیں 500 سال کی مسافت سے محسوس کرنے لگ جائے گا۔ جیسے ہوتا ہے نا کہیں بھی اہتمام ہوتا ہے تو دور سے پتہ چلتا ہے روشنیاں ہو رہی ہیں، بڑا اہتمام ہو رہا ہے، تو 500 سال کی مسافت سے اس کی خوشبو اور اس کا جو ہے وہ نظام انتظام وہ دیکھے گا، اور حتیٰ کہ چلتے چلتے جنت کے دروازے تک جب پہنچے گا وہ تو وہیں کھڑا ہی ہو جائے گا۔ جنت کے دروازے کو دیکھتے 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 اس کو 40 سال ہی گزر جائیں گے۔ ہماری زندگی کتنی ہے جی؟ ابھی صرف جنت کا دروازہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کہ میرا بندہ کہاں کھو گیا ہے، اس کو تو لاؤ بھائی، کدھر رہ گئے؟ تو اللہ پاک اس سے پوچھیں گے، یہ وہ آدمی ہے جو بات کرنا چاہے تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، جاؤ بھائی جاؤ، بیمار ہو جائے تو کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کہیں رشتہ بھیجے تو کوئی اس کو بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ابھی تو جنت کا دروازہ ہی دیکھا ہے، 40 سال ہی گزر گئے۔ اللہ پاک پوچھیں گے کہ میرے بندے، میں نے تجھے دنیا کی زندگی عطا فرمائی، تو نے میری اس نعمت کو کیسا پایا؟ تو کہے گا اے اللہ تیری عزت، تیری جلال کی قسم، بہت مزے کی زندگی گزاری، صرف جنت کی ایک نعمت، بلکہ دروازہ وہ بھی باہر سے دیکھا ہے، دنیا کے سارے ہی غم بھول گیا۔
دنیا کی ساری محرومیاں بھول گیا، ساری بیماریاں بھول گیا، اور ایک بادشاہ ہوگا، شہزادہ ہوگا، اس کو کھانسی بھی آئے تو 100 پوچھنے والے آ جائیں، حضرت کی گل ہے، خیر ہے، یہ پھولوں کا گلدستہ پکڑے ہوئے کئی لوگ آ جاتے ہیں، وزراء کو پوچھنے والے، ہٹو بچوں کے نعرے لگانے والے، کہیں پیغام دے تو فوراً اس کا نکاح ہو جائے، کہیں بات کرنا شروع ہو تو فوراً سارے بندے اکٹھے ہو جائیں، اللہ پاک فرمائیں گے کہ ادھر آؤ، فرشتے فرمائیں گے کہ اس کو ادھر جہنم کی طرف سے ایسے ایک چکر لگا کر کے لے کر کے آؤ۔ وہ جہنم کی چیخ و پکار کو بہت دور دور سے سن رہا ہوگا، اور فرمایا کہ فرشتے اس جہنم کو 70,000 فرشتے اس جہنم کو پکڑے ہوئے جو ہے وہ فرشتے جو ہے نا اس کو کھینچ رہے ہوں گے اور اس کو پکڑ کے رکھ رہے ہوں گے، اور فرمایا کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتہ پکڑ کے اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہوگا، وہ آپے سے باہر ہو رہی ہوگی اور یہ دیکھ رہا ہوگا اس کو، اور اس کو شعلے نکل نکل کے باہر آ کے گر رہے ہوں گے، اور جب یہ وہاں سے گزر رہا ہوگا تو اتنا پریشان ہوگا، اتنا پریشان ہوگا کہ اللہ پاک اس سے فرمائیں گے کہ اس میرے بندے کو لایا جائے، تو اللہ پاک اس سے بھی اسی نعمت کا اظہار فرمائیں گے کہ دیکھو میں نے تمہیں اشرف المخلوقات بنایا، میں نے جتنی مخلوقات بنائی ان سب میں نے تجھے سب سے اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا، اور پھر میں نے تجھے بادشاہت بھی عطا فرمائی، بڑی شاہی کی زندگی تجھے میں نے عطا فرمائی، تو نے میری نعمت کو کیسا پایا؟ تو وہ افسوس کرنے لگے گا، پریشانی کا اظہار کرے گا۔ تو محترم دوستو بزرگوں، دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے۔ آتا ہے کہ آدمی جنتی جب جنت میں چلا جائے گا، اب یہ پھل کھانا، جب پھل اس کو کھانے کے لیے پیش کیے جائیں گے، پھل کھاتے 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 40 سال گزر جائیں گے، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا میں نے کتنا عرصہ گزار لیا ہے۔ آدمی جنت میں بیٹھا ہوگا اور اللہ جل شانہ اس کے سامنے ایسا خوبصورت منظر کریں گے کہ یہ اس میں محو ہوگا۔ اتنے میں اللہ جل شانہ اس کی جنت میں ایک اور حور کا اضافہ فرمائیں گے۔ یہ یاقوت کے جو ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو ہے وہ آگے 80,000 خدام اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، 80,000 خدام اس طرف کھڑے ہوئے ہیں، اور ایک اعلیٰ قسم کا منظر ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے۔ اب یہ محو ہے تو اللہ جل شانہ اس حور کو بھیجیں گے، تو یہ آ کر کے اس جنتی کے پیچھے ہاتھ رکھے گی کندھے کے اوپر، تو جیسے ہی اس کے ہاتھ کو کسی کو محسوس کرے گا تو یہ فکر مند ہوگا کہ مجھے کس نے اپنی طرف متوجہ کیا ہے، تو جیسے یہ پیچھے دیکھے گا تو رک نہیں پائے گا، پورا ہی پیچھے گھوم جائے گا۔ اور دیکھتے 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 اس کو 40 سال گزر جائیں گے، ابھی دیکھ ہی جا رہا ہے۔ وہ کہے کہ ما لک فینا من رغبت، کیا تمہیں میرے اندر کوئی چاہت نہیں ہے؟ تم دیکھ ہی جا رہے ہو، ہکا بکا ہو۔ انہوں نے کہا ہاں میں دیکھ رہا ہوں، تم میری جنت کی حور تو ہو نہیں، تم کہاں سے آئی ہو؟ انہوں نے کہا مجھے اللہ نے تمہارے لیے مزید بھیجا ہے۔ تو وہاں کی نعمتیں ہمیشہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 40 سال صرف اس حور کو دیکھنے کے لیے چاہیے، ہم 60 سال کی زندگی پتہ نہیں کن چیزوں میں گوا دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کو ایسا خوبصورت بنایا ہوگا کہ جب یہ اس کے چہرے کو دیکھے گا تو اپنے چہرے کو اس کے چہرے میں دیکھے گا۔ اس حور نے 70,000 جوڑے پہنے ہوں گے، اور ہر جوڑے کا رنگ دوسرے سے جدا ہوگا، اور ہر جوڑے کی خوشبو دوسرے سے جدا ہوگی۔
اور ان 70 جوڑوں کے اندر میں سے اس کا جسم اس کو صاف چمکتا ہوا نظر آ رہا ہوگا، حتیٰ کہ اس جسم کے اندر اس کا دل اس کو نظر آئے گا، اور اس دل کے اندر اس شخص کی محبت اس کو نظر آئے گی۔ تو قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ حرص کرنے والوں کو ان چیزوں کا حرص کرنا چاہیے جو میں نے ان کے لیے بنائی ہے۔ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ۔ ہاں، اور خادم غلام ہر ٹائم تیار اور چست اور چاق و چوبند، اور جناب علی بالکل فرما بردار، اور اللہ پاک نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کأنہم لؤلؤ مکنون، جیسے کوئی موتی ہوتا ہے۔ اور یہ جنت والوں کے لیے اللہ جل شانہ نے کیا سے کیا نظام بنا رکھے ہوں گے۔ آپ ماشاءاللہ جمعے کے دن بڑی جلدی آتے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس لحاظ سے میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے، فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک دن ملاقات کا پیغام ملے گا، وہ جمعے کا دن ہوگا۔ اور فرمایا کہ جو جتنا جلدی آئے گا وہ اتنا قریب سے اللہ جل شانہ کا دیدار کرے گا۔ ایک صحابی بڑا اہتمام سے آیا کرتے تھے اور جلدی ہی آیا کرتے تھے۔ ایک دن کوئی تقاضا ان کو ہو گیا، تھوڑا سا لیٹ ہوئے تو تیسرے چوتھے نمبر پہ آئے۔ تو ساتھ خادم بھی تھا تو پریشان تو ہوئے، پھر بھی کہنے لگے کوئی بات نہیں، چوتھے نمبر پہ زیادہ دور نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو جلدی آنے والوں کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ کا دیدار کریں گے جنت میں، تو وہ اتنے ہی قریب ہوں گے جتنا قریب وہ آ کر کے ممبر کے قریب آ کر بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے کہ آپ اپنے رب کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے کوئی سورج کو دیکھتا ہے، کوئی چاند کو دیکھتا ہے، ایسے ہر بندہ ساری کی ساری مخلوق اللہ پاک کو دیکھ پائے گی۔ اور اللہ جل شانہ کی طرف سے جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے نا، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک رکا لکھا ہوا آئے گا، اور جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئیں گے، اور اللہ جل شانہ نے اپنے دستے مبارک سے لکھا ہوا کہ میری طرف سے میرے بندے کی دعوت ہے، اور جمعے کے دن اس کا اہتمام کیا جائے گا، اور جمعے کے دن اس کا اہتمام کیا جائے گا۔ اور جمعہ مبارک دن ہے، مبارک ترین دن ہے، اور اسی دن کو اللہ جل شانہ نے اپنی دعوت، اپنے خاص بندوں کی دعوت کے لیے اہتمام کے طور پر جو ہے وہ منتخب فرمایا ہے، جمعے کا دن۔ تو فرمایا کہ جو جمعے کے دن اہتمام کرتا ہے، جلدی آتا ہے، اور جو ہے وہ غسل کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے، اور اول وقت میں آتا ہے، اور سب سے پہلے آتا ہے، اور سب سے آخر میں جاتا ہے، اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اللہ جل شانہ اس کو ہر قدم پر پورے سال کی عبادت کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو جلدی آنا یہ اللہ جل شانہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ نے وہ تو احادیث سن رکھی ہوں گی کہ فرمایا کہ سب سے پہلے آنے والے کو اللہ جل شانہ اونٹ کی قربانی کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اکرام ہے کہ میرا بندہ مجھے چاہت دکھا رہا ہے، میں بھی اس کی چاہت کا اکرام کر رہا ہوں کہ جمعے کے دن جلدی آ رہا ہے۔ تو چنانچہ جبرائیل علیہ السلام پیغام بھی لے کر کے آئیں گے، اور ساتھ میں ایک تحفہ بھی لے کر کے آئیں گے، اہتمام ہوگا۔ اور جس دن جمعے کا دن پھر آئے گا تو پھر اللہ جل شانہ اپنی لینڈ کروزر، اپنی سواری بھی بھیجیں گے۔ لینڈ کروزر تو میں نے کہہ دیا ہے، وہ خاص قسم کی سواری ہوگی، جو بڑی اعلیٰ قسم کی سواری ہوگی، جس پہ یہ جنتی آدمی اس میدان میں اللہ جل شانہ کے خاص مہمان خانے میں پہنچے گا۔ اللہ جل شانہ اپنی خاص سواری دے کر کے بھیجیں گے، مہمان خصوصی ہے، اس کو لایا جائے، تو بھی جمعے کا دن ہوگا۔
تو فرمایا کہ جب یہ جنتی لوگ نکلیں گے تو ان کو متوجہ کیا جائے گا کہ اللہ جل شانہ نے ایک بازار سجایا ہے، اور جس میں اللہ جل شانہ نے ایسے تحفے رکھے ہیں جو جنت والوں نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ اور اس بازار میں سے جنتی لوگ جب گزریں گے تو جس کے دل میں جو چیز پسند آئے گی وہ وہاں سے لے گیا اور لے سکے گا، اور لے کر کے اپنے خادم کو دے گا اور وہ اپنے گھر میں پہنچائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ کی طرف سے مزید تحفوں کا اہتمام ہوگا، بڑی اعلیٰ جنت، بڑی نعمتیں۔ دوسری طرف جو جہنم کا جو داروغہ ہوگا جس کا نام مالک ہے، وہ بھی تیاری کر رہا ہوگا، جلدی جلدی سے جہنم کے دروازے بند کر رہا ہوگا۔ تو جہنم والے تو پریشان ہی ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا پہلے تو ہم چیختے تھے، پکارتے تھے، کوئی ہمیں جواب دے دیتا تھا، کوئی جواب نہیں بھی دیتا تھا، آپ کی طرف سے جواب مل جاتا تھا، اب تو آپ بھی بند کر کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ایک آگ کا دروازہ بند کر دیا، اوپر سے جو ہے وہ لوہے کا دروازہ بند کر دیا، سارے دروازے ہی بند کرتے جا رہے ہو، پتھر کا دروازہ بھی بند کر رہے ہو، کیا بات ہے؟ انہیں بھائی اللہ پاک نے اپنے متقی بندوں کی دعوت رکھی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، سارے کے سارے جنتی لوگوں کی دعوت؟ ہاں، سب کے سب لوگوں کی جنت کی دعوت رکھی ہے۔ اچھا، تو پھر ہماری چیخو پکار کون سنے گا؟ ہم کس کو پکاریں گے؟ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا؟ تم کب آؤ گے؟ انہوں نے کہا یہ تو بڑی لمبی دعوت ہے۔ انہوں نے کہا کتنی لمبی دعوت ہے؟ انہوں نے کہا اتنی لمبی دعوت ہے جتنی کائنات کی عمر اس کا دگنا کر دیا جائے، جتنی کائنات کی عمر اس کا دگنا کر دیا جائے، اتنی لمبی دعوت ہوگی، اتنے عرصے کے لیے چلا جائے گا، یہ سارے کے سارے چیخوں پکارتے رہیں گے، کوئی سننے والا نہیں ہوگا، کوئی آوزاری نہیں ہوگی، کوئی مطلب کہ ان کی سنوائی نہیں ہوگی، کوئی تاریخ نہیں لگے گی، کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی ریلیکسیشن نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو محترم دوستو بزرگوں، جو غفلت کی زندگی گزار رہا ہے وہ سوچ لے کہ اس نے کتنا گھاٹے کا جو ہے وہ اس نے سودا کیا، کہ ہم 60-70 سال کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ نے اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی بنائی ہے، اور اس کا فیصلہ ہونا ہے یہ 60-70 سال کی زندگی پر۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ دنیا کی جنت کی ایک ایک نعمت اتنی اعلیٰ ہے کہ اس کا پورا مزہ بھی انسان نہیں لے پائے گا، کہ اس کو مزہ لینے کے لیے بھی انسان کو 60-70 سال تو صرف اس کا ایک نشست کا اہتمام دیکھنے کے لیے چاہیے، صرف ایک نشست کا پورا مزہ لینے کے لیے اس کو 60-70 سال چاہیے، بلکہ نشست تو کیا ختم ہوگی، 60-70 سال ہی ختم ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنی 60-70 سالہ زندگی کا بہتر فیصلہ کریں، بہت اچھا فیصلہ کریں۔ وہ اچھا فیصلہ کیا ہے کہ انسان آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنے۔ یہ سمجھدار آدمی ہے۔ فرمایا ہے کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لے، اللہ کے سامنے پیش ہونے سے پہلے اللہ کو راضی کر کے چلا جائے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ جل شانہ اس کی دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان سمجھدار بندوں میں داخل فرمائے اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سوچ کے تو میں بہت ساری باتیں آیا تھا کہ یہ جنت کے منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، یہ جنت کے منظر آپ کے سامنے پیش کروں گا، لیکن مختصر وقت ہے، اتنی سی بات ہو پاتی ہے، جمعہ کا وقت تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر کسی ٹائم موقع آیا تو پھر دوبارہ آپ کو جنت کی باتیں سنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان چیزوں کا حرص کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے۔ ایک صحابی کا واقعہ میرے دل میں آ رہا ہے،
وہ حبشی غلام تھے. چلو جاتے جاتے سنا دیتا ہوں. حبشی غلام تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یا رسول اللہ میں حبشی ہوں، میں غلام ہوں، آپ سید ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، میں غلام ہوں، آپ ہاشمی ہیں، میں بھی جنت میں جاؤں گا. آپ نے فرمایا کہ آپ بھی جنت میں جاؤ گے. تو اس کو ایک تشویش تھی کہ میرا رنگ تو یہاں بھی کالا ہے، کیا وہاں پہ بھی کالا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، جب تو جنت میں جائے گا اللہ جل شانہ تجھے اپنے چہرے پر ایسا نور عطا فرمائیں گے جس کو 1000 سال کی مسافت سے بندہ محسوس کرے گا. 1000 سال کی مسافت سے کوئی بندہ اس کو محسوس کر پائے گا. اتنا چہرہ، اتنی اس کی روشنی. اللہ جل شانہ نے جو دنیا کی جو زندگی میں جس انسان کو بھی تھوڑی سی بھی محرومی عطا فرمائی ہے، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اس کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا. اور فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ جل شانہ غریب مفلس آدمی کو امیر آدمی سے 500 سال پہلے جنت میں داخل فرمائے گا. اور اللہ جل شانہ قیامت کے دن مفلس آدمی سے، غریب آدمی سے، جس کو چیزیں میسر نہیں ہیں، جس کو نعمتیں میسر نہیں ہیں، اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرما کر بلا کر فرمائیں گے اے میرے بندے، میں نے تجھے نعمتوں سے اس لیے محروم نہیں کیا تھا کہ تو میرے سامنے ذلیل تھا، بلکہ یہ اسی لیے تھا کہ میں تجھے آج نواز دوں. اور اللہ جل شانہ قیامت کے دن فرمائیں گے غریب آدمی سے اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس میدان محشر میں چلے جاؤ، جس نے تمہارا اکرام کیا، تمہاری ضرورت پوری کی، تمہاری بیماری میں تمہاری دوائی لے کر کے دی، تمہاری کوئی ضرورت پیش کی، اس کو پکڑ کے لے آؤ، میں تمہارے ساتھ اس کو جنت میں داخل کر دوں. تو محترم دوست بزرگوں، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے مالک کو پہچانے، اس کی حکم کو پہچان کر زندگی گزارے. اللہ جل شانہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. جو بندہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کو قیامت کے دن راضی کر دے گا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.